Rahe-Iman. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھی، اللہ پاک کی مدد اگر شامل حال ہو تو جو چیز سبب غم ہے اللہ پاک اسی چیز کو سبب خوشی بنا دیں گے. جس چیز کی وجہ سے پریشانی ہے اسی چیز کو اللہ پاک راحت کا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے. شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ شامل حال ہو. اور مدد کے شامل ہونے کے لیے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ تم دین کی مدد کرو. ان تنصر اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، دین کو اپنی زندگی میں لانا اور دین کو دنیا کے بسنے والے انسانوں میں زندہ کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ رہے گی اور اسی کے نتیجے ہمیں ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہوگی. ملک کے بدلتے ہوئے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جان مال، آبرو، عزت، ایمان خطرے میں ہے. جس تیزی کے ساتھ یہ فتنے اور فساد کا طوفان آگے بڑھ رہا ہے اسی تیزی کے ساتھ میں اور آپ دین سے دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان حالات کے پیش نظر تو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ خدا کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت تھی. انابت اللہ، رجوع اللہ. لیکن بات کچھ اور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے مجھے بھی ضرورت ہے، آپ تمام حضرات کے لیے بھی ضرورت کی چیز ہے کہ ان گمبھیر اور پریشان کن حالات میں اللہ کی مدد کو کیوں کر ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس پر غور و خوض کرنا اور پھر عملی قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی یہ کہا آپ حضرات کی خدمت میں کہ خدا کی سنت یہی ہے. خدا کی سنت یہ ہے
کہ جو چیز حق پرستوں کے لیے باعث غم ہو، باعث پریشانی ہو، اللہ پاک اسی چیز کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث راحت بنا دیتے ہیں، اور باطل کے لیے جو چیز قابل فخر ہے اس چیز کو اللہ پاک ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہیں، اترا رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، اللہ پاک اسی چیز کو ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ اور سبب اور بہانہ بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء نے کئی سارے واقعے قرآن و حدیث میں نقل کیے ہیں۔ مشہور واقعہ قرآن کریم میں بہت اہتمام کے ساتھ جو بیان کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ حکم دیا تھا کہ موسیٰ کو تم ایک صندوق بنا کر صندوق میں رکھ کر اس کو سمندر میں بہا دو، پانی دریا میں بہا دو۔ اب والدہ محترمہ بڑی پریشان تھی، بڑی متفکر تھی کہ اگر صندوق اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ جس کے اندر پانی نہ داخل ہو، تو پانی کے نہ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اندر ہوا نہیں جائے گی، اندر ہوا کے نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا جو ہے وہ دم گھٹ کر مر جائے گا، دم گھٹ کر مر جائے گا۔ اور اگر صندوق اس طرح سے بناتی ہیں کہ جس میں ہوا کے آنے جانے کا نظام بنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا صندوق بنایا جاتا ہے کہ جس میں ہوا کے آنے جانے کے نظام کے لیے سوراخ بنائے جائیں، تو ظاہر سی بات ہے پانی داخل ہوگا، اور پانی داخل ہوگا تو صندوق ڈوبے گا، اور ڈوبے گا تو بچہ ختم ہوگا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ آپ کو صندوق بنانا ہے اور صندوق میں بچے کو رکھ کر دریا میں بہانا ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، لیکن دل میں یہ کھٹک بھی ہے، یہ کھٹک بھی ہے کہ صندوق اس طرح بنایا جاتا ہے تو دم گھٹ کر مرنے کا مسئلہ ہے، اور صندوق اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ جس میں ہوا کے آنے جانے کا نظام ہو تو پانی اندر جائے گا اور ڈوب کر بچہ میرا ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام حالات کے پیش نظر، ان تمام فکر اور غم کے باوجود خدا کا حکم اگر پورا کیا، حضرت موسیٰ کی والدہ نے صندوق بنایا اور صندوق میں بچے کو رکھ کر دریا میں بہایا۔ واقعہ سارا آپ کو معلوم ہے۔ یہ غم کی چیز تھی پانی، یہ سمندر اور دریا کا پانی یہ غم تھا، اس کا غم تھا والدہ کے دل میں اپنے بچے کے تعلق سے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے نمرود جو تھا، قارون جو تھا، یہ قارون کو اللہ نے ہلاک کیا، اور اس کو ہلاک کیا کیسے کیا کہ زمین کو پھاڑ دیا اور زمین میں قارون کو ڈھسا دیا، اور وہ دھستا چلا گیا اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ خدا چاہتے تو یہ بھی شکل و صورت ہو سکتی تھی کہ جس طرح سے قارون کو اللہ پاک نے زمین میں دھسا کر ہلاک کر دیا، فرعون کو بھی زمین میں دھسا کر ہلاک کر دیتے۔ اللہ کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ کون سی مشکل بات تھی؟ لیکن یہی بتانا چاہتے تھے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، دیکھو انسانوں، اگر خدا کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہی تو جو چیز تمہارے لیے سبب غم ہے آنے والے دنوں میں اسی چیز کو ہم سبب راحت بنائیں گے، اسی چیز کو تمہارے لیے سبب راحت بنائیں گے۔ چنانچہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں فرعون یہ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ ملک مصر، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب میری ہیں، میری سلطنت میں چلتی ہیں اور یہ میری ہیں۔ اس پر فخر کرتا تھا، اترایا کرتا تھا۔
فرعون کو اس ملک پر اور ملک میں چلنے والی ندیاں اور دریائیں اور سمندر پر فخر تھا، اس پر اترایا کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو اسی ندی اور اسی سمندر اور اسی دریا سے غم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ اس میں ہلاک ہو جائے۔ یہ اترا رہا ہے اور یہ غم کر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ وہ وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، دعوت لے کر فرعون کے پاس پہنچے، نہ مانا۔ تو ایک دن وہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام کا رخ کرتے ہیں، دریا سامنے آتا ہے، دریا پار کرتے ہیں۔ یہی وہ دریا ہے کہ جس پر وہ اترایا کرتا تھا۔ جب بیچوں بیچ پہنچ گیا تو اللہ پاک نے راستوں کو ختم کر دیا، دریا کے پانی کو چلایا اور فرعون کو غرق کر کے ختم کر دیا۔ اس کا غرق ہونا حضرت موسیٰ کی خوشی کا اور راحت کا ذریعہ بنا۔ یہی وہ دریا تھا، یہی وہ پانی تھا کہ جس کی وجہ سے ایک زمانہ وہ تھا کہ اس کو متفکر تھی، غمگین تھی، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ اسی پانی میں اس ظالم کو اللہ پاک نے غرق کر کے حضرت موسیٰ کو نہیں پوری قوم کو خوشی پہنچائی۔ غم تو اس وقت حضرت موسیٰ کی ماں کو تھا اور خوشی پہنچائی تو پوری بنی اسرائیل کو پہنچائی۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ کی مدد شامل حال ہو تو آج جو چیز تمہارے لیے سبب زحمت ہے، سبب غم ہے، سبب پریشانی ہے، اللہ پاک آنے والے دنوں میں اسی چیز کو تمہارے لیے سبب راحت بنا دیں گے۔ شرط صرف ایک ہے کہ خدا کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ شامل حال ہو، میرے اور آپ کے ساتھ شامل حال ہو۔ بہت سارے واقعات لکھے قرآن میں اور حدیث میں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ابرہا لشکر لے کر چلا ترتیب بدلنے کے لیے، ترتیب بدلنے کے لیے کہ یمن کا بادشاہ تھا ابرہا، اس نے ایک عمارت کھڑی کر دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی جو تعظیم آج دنیا میں ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور جو تعمیر میں بنا رہا ہوں لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کی تعظیم ہو، اس کا طواف ہو، لوگ یہاں پر آئیں۔ اس کا یہ نظریہ تھا، ترتیب بدلنا چاہتا تھا، ترتیب بدلنا چاہتا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ نظام بنایا کہ تو ترتیب بدلنا چاہتا ہے تو ہم تیری ترتیب کو بدل کے دکھلائیں گے، ہم تیری ترتیب بدل کے دکھلائیں گے۔ چنانچہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر ابرہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا، اور ایک جگہ جا کر اس نے قیام کیا تو پرندے، جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، یہ پرندوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے کنکریاں لے کر اپنی چونچوں میں ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں پر گرائیں جو میزائل کا کام کریں۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے۔ یہ چونٹیاں، یہ پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کی چونچوں میں آنے والی کنکریاں کیا تھی، ان کی کیا حقیقت تھی، کیا حیثیت تھی؟ لیکن ہوا ایسے کہ انہی کنکریوں کی وجہ سے ابرہا اور ابرہا کا لشکر اور بڑے بڑے ڈیل ڈول والے ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو خدا کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر اللہ پاک ترتیب بھی بدل کر دکھلا دیں گے، ترتیب بھی بدل کر دکھا دیں گے۔ ترتیب کیا تھی؟ ترتیب یہ تھی کہ انسان شکاری ہے اور پرندے شکار ہیں، انسان شکاری ہوتا ہے اور پرندے شکار ہوتے ہیں، لیکن آج اللہ پاک نے ترتیب بدل دی۔ آج شکاری پرندے ہیں اور شکاری انسان بن رہے ہیں، ترتیب بدل کر دکھا دی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ خدا کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو، تو جو چیز سبب غم ہے اللہ پاک اسی چیز کو سبب راحت بنا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حالات دیگر گو ہیں، آج کہیں ہیں، کل کہیں ہوں گے اور پرسوں کہیں ہوں گے۔ میری تمہاری اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ان حالات میں ہم سب کو خدا کی طرف متوجہ زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام۔
نمازوں کا اہتمام. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو وہ اعمال دیے ہیں کہ ایک ایک عمل میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے. دنیا کی مادی طاقتوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو اعمال دیے اللہ نے اس میں وہ طاقت رکھی ہے. اسی لیے قرآن حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. آج ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ نمازوں کا ہی ہمارا آتا پتہ نہیں, دعا کا موقع ہی کہاں سے ملے گا, دعا کا موقع ہی کہاں سے ملے گا. حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو آدمی صبح کو بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے, یکفیک اللہ من کل شیء, اللہ پاک اس کے لیے ہر چیز سے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جو صبح 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھے بسم اللہ کے ساتھ, شام میں 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھے. آج صورتحال یہ ہے کہ آج ہم سب ہماری مسجدیں محفوظ نہیں, اللہ کے کرام کے ساتھ بے حرمتیاں ہو رہی ہیں. لوگوں کے سامنے دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام کو لوگ جلا رہے ہیں اور تماشائی بن کر سارا ملک اس کو دیکھ رہا ہے, لیکن اتنی جرأت اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کے خلاف آج کوئی آواز اٹھا سکے. اتنے بزدل اور اتنا مردہ دل ہو گئے آج مسلمان نفسانی خواہشات اور دین بیزاری اور دین دوری کی وجہ سے کہ کوئی اپنے حق کے لیے, جائز حق کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. پورے ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور ظالم ظلم کی ہولی کھیل رہے ہیں, ہماری جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہماری مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے اور نعوذ باللہ اللہ کی پناہ حضرت محمد رسول اللہ کے خلاف نعرے بازیاں بدماش نعرے بازیاں لگا رہے ہیں اور ہم سب اس کو سن رہے ہیں. لیکن صورتحال جو ہے وہ میرے اور آپ کے تمہارے سب کے سامنے ہے. ان حالات کے اندر سب سے زیادہ ضرورت کی چیز جو ہے وہ یہ ہے احفظ اللہ یحفظ کا, تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے. حدیث میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ کہہ دیا احفظ اللہ, اے بچے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. آج یہ جو حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر خصوصیت کے ساتھ, اور اس ملک کی کیا بات ساری دنیا کی صورتحال یہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اور اپنے ہی گھر سے دین کا جنازہ نکال دیا, رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کر دیا, نمازوں کا عطا پتہ نہیں, دین خدا کی طرف متوجہ نہیں, دعاؤں کا اہتمام نہیں, جس کی وجہ سے حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. ایک ہی راستہ ہے کہ دین کی رسی کو مضبوطی ساتھ تھام لو, اللہ تمہاری ہماری سب کی حفاظت فرمائیں گے. جو چیز سبب غم ہے وہی سبب راحت بنے گی. جو لوگ ہمارے لیے ظالم بنے ہوئے ہیں یہی ہمارے محافظ بنیں گے. نہ صرف یہ کہ ہماری محافظ بنیں گے بلکہ دین کی حفاظت ہم سے زیادہ کرنے والے بنیں گے. لیکن یہ خدا کی سنت ہے, یہ خدا کی عادت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنوں کی طرح سے یہ دن نہیں ہے, بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے, نمازوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, اور بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد قرآن کریم کی تلاوت کرے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے محافظ ہم ہیں, اللہ اس کی حفاظت کریں گے. اور جو قرآن سے وابستہ ہوگا اس کی بھی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. آج قرآن سے بے رخی کی جا رہی ہے, بے پرواہی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آئے دن ہمارے اوپر حالات ہی حالات ہیں, ہموم و غموم کے بادل ہمارے تمہارے سر پر منڈلا رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کم از کم یہ 2 کام ہم سب لوگ کرنا شروع کر دیں. ہر بندہ مومن نماز کا اہتمام کرے, 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز کے باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں, نور علی نور. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا اہتمام کریں, مستورات ہمارے گھروں میں اہتمام کریں, اور ہر گھر کا ہر فرد قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں
ان کا پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ان کا اہتمام کرنے والا بنے. صبح و شام کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، بازار میں جانے کی دعائیں ہیں. دن کی دعا الگ ہے، رات کی دعا الگ ہے، ہر کام کی دعا اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. اور یہ حصن حسین ہے، بہترین مضبوط قلعہ ہے ہماری تمہاری جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے. یہ بہترین مضبوط قلعہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے اور مسلمانوں کو نماز کے اہتمام کی دعوت دیں گے، ان کو اس پر لانے کی کوشش کریں گے، اور ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ یہ دن، یہ جو حالات ہیں، یہ حالات چھٹیں گے اور چین و سکون کی زندگی مجھے بھی ملے گی اور آپ کو بھی ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان